نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فواہا ثم اداہا کما سمعہا فرب مبلغ او آمن سامع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں اور دوستو، محترم بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل میں، ہر سنت میں مسلمان کا فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت پر بھی، نبیوں کی مشابہت پر بھی اللہ دلوں کو پھیر دیتا ہے، اور اللہ قبر کے عذاب کو اور آخرت کی جو گھاٹی ہے اس کو آسان کر دیتا ہے۔ میں آپ کو 2 قصے بتاؤں گا، ایسے ایمان افروز قصے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے کا خود دل کرے گا انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، دونوں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے ہیں، اور پہلا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کرنے جایا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے جایا کرتے تھے، تو ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، ان کے سر پہ پگڑی ہوتی تھی اور لمبا چوگا ہوتا تھا، یعنی کہ کرتا لمبا ہوتا تھا، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ایک مسخرہ شیطانی قسم کا آدمی، شیطانی ذہن والا آدمی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے، چھیڑنے کے لیے، غصہ چڑھانے کے لیے پگڑی باندھ لی، لمبا کرتا پہن لیا، ہاتھ میں ڈنڈا پہن لیا، عصا پکڑ لیا، اور موسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، دعوت دیں، تو پیچھے مسخرہ کرے، پیچھے ویسے بات کرے غصہ چڑھانے کے لیے۔ ایسے بندے کو بڑا غصہ چڑھتا ہے جو نقلیں اتارے، جو انسان کو تنگ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف بلائیں اور پیچھے ویسے بات دہرا کے وہ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ چڑھائے۔ بیس شکل حلیہ موسیٰ علیہ السلام جیسا بنا کے ان کو چھیڑنے کی نیت سے، ایمان نہیں لے کے آیا، چھیڑنے کی نیت سے یہ عمل شروع کر دیا اس نے۔ اور پھر جب اللہ جل شانہ نے فرعون کے لشکر کو، فرعون سمیت جب ڈبویا نا پانی میں، تو اللہ جل شانہ نے اس مسخرے کو، جس نے موسیٰ علیہ السلام جیسی پگڑی، موسیٰ علیہ السلام جیسا کرتا، عصا ہاتھ پر کے نقلیں اتارتا تھا، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور جا کے اللہ کو کہنے، یا اللہ، یہ وہ بندہ تھا جو مجھے سب سے زیادہ تنگ کرتا تھا اور مجھے اس پہ سب سے زیادہ غصہ تھا، تو آپ نے اس کو بچا لیا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس نے تیری نقل کی، تیری مشابہت اختیار کی، تیرے جیسا چہرہ اختیار کر لیا، میں نے اس کو بچا لیا۔ اللہ، ایمان نہیں لے کے آیا میرے بھائی اور دوستو، صرف موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ کیا تو اللہ نے اس کو اس پانی سے بچا لیا۔ ایسا ہی دوسرا واقعہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کا ان 12 جادوگروں سے مقابلہ ہوا، تو مقابلہ ہونے سے پہلے فرعون نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ، تو بھی ان جیسے لباس میں، ان کے پوشاکیں وغیرہ سے کوئی لباس پہنے ہوئے تھے، کمر بند پوشاکیں تھیں ان کی، تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تم بھی ایسے لباس پہنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں ہے، میں نے پگڑی، یہ کرتا میرا اللہ پسند کرتا ہے، میں نے اس حالت میں ہی رہنا ہے۔ پھر فرعون نے ان جادوگروں کو کہا، 12 جادوگروں کو، کہ تم موسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے پہن لو۔ انہوں نے بھی کرتے پہن لیے، زیب تن کر لیے اور پگڑیاں باندھ لی۔ مقابلہ ہوا، سارا نظام چلا، ہار جیت ہوئی تو وہ بات ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے بعد میں ان 12 کے 12 جادوگروں کو ہدایت دے دی، ایمان دے دیا، وہ مسلمان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے لاڑ کی باتیں کر لیا کرتے تھے،
پیار کی باتیں کر لیا کرتے تھے، تو کوہ طور پہ گئے اور کہنے لگے یا اللہ آپ نے فرعون کو تو ہدایت دی نہیں، ان 12 جادوگروں کو آپ نے ہدایت دی، تو ماجرا کیا ہے؟ تو پھر اللہ جل شان نے فرمایا اے موسیٰ انہوں نے تیرے جیسا حلیہ، تیرے جیسا لباس، تیرے جیسی شکل اختیار کر لی، تو میں نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، میں نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم اولو العزم 5 نبی سب سے بڑے نبی ہیں، اور ان میں سے ہمارے نبی سب سے بڑے آخر الزمان نبی، اگر ہم ان کا شکل، ان کا حلیہ اختیار کریں گے تو اللہ جل شانہ کم سے کم یہ ہے تاجدار مدینہ، سید الکونین، امام الانبیاء کا حلیہ اختیار کرنے سے کم یہ ہے کہ اللہ ہماری بخشش کر دے گا، اللہ ہمارے قبر کے عذاب سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے مطابق، چہرے پہ داڑھی، مونچھیں پست جا رہے ہوں تو پتہ چلے یہ محمدی جا رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایسا حلیہ اپنائیں، اللہ کے فضل سے کم اللہ ہمیں بخشے گا لاد۔ ہم قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلے فرشتے، میں اپنی طرف سے مثال دے رہا ہوں، فرشتے چہرہ دیکھیں گے، اگر چہرہ سنت کے مطابق نہ ہوا تو میرے بھائی اور دوستو، ہم سب یہ سوچیں کہ ہم اگلے سوالوں کے جواب دیں، جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں اس جیسا چہرہ ہی نہ ہوا تو ہم آگے جو 3-4 سوال ہیں ان کا جواب دے سکیں گے یا نہیں؟ خود سوچیں، میں بھی سوچوں، ہم ایک دوسرے، میں نے آپ کو کہنا ہے، آپ نے مجھے کہنا ہے، ہمیں اب کسی اور نے تو کہنا، نبی تو کوئی آئے گا نہیں، اب یہ امت ہے، ایک دوسرے کو اللہ کا دین سکھائے گی، ایک دوسرے سے سیکھے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، سنت کو اپنانے کا اہتمام کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں انشاءاللہ۔ اس میں دیکھو نا، موسیٰ علیہ السلام کو وہ چھیڑنے کے لیے اس نے ویسے پگڑی باندھ لی اور اس نے یہ لباس پہن لیا، تو اللہ نے اس کو پانی سے بچا لیا۔ ان 12 جادوگروں کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو اللہ ہمیں ضرور بخشے گا انشاءاللہ، ضرور۔ سب سے پہلے میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلے ایک مثال دے رہا ہوں، سب سے پہلے بندے کا ظاہر بنتا ہے۔ یہ کمرہ بنا ہے، پہلے کمرہ تیار ہوا، پھر اس کا پینٹ ہوا، پھر اندر آہستہ آہستہ بنتا ہے، پنکھا لگا، ڈیکوریٹ ہوئی، پھول لگے، سندریاں لگی، یہ اندر ہے، یہ بعد میں بنا۔ سب سے پہلے ظاہر ہم نے ڈھانچہ تیار کیا۔ تو اسی طرح ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے شکل بنے گی، شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق، اندر جو ہے پھر اللہ آہستہ اندر بھی اللہ بنائیں گے، حلیہ بھی اللہ انشاءاللہ۔ جب حلیہ آپ ایسا کر لو گے تو اللہ آپ کو اندر سے بھی ویسا ہی کر دیں گے انشاءاللہ۔ اندر کو آپ کا ایمان اللہ نصیب فرمائیں گے، اللہ آپ کو عزت دیں گے، اللہ آپ کو دنیا میں عزت دے کے دکھائیں گے، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ آسانی کا معاملہ کریں گے۔ اور قبر کے عذاب سے میری دعا ہے، اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے، اور قبر کے عذاب سے اور میدان محشر کے عذاب سے، اس سختی والے دن سے اللہ میری بھی حفاظت کرے، آپ کی بھی حفاظت کرے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو اپنائیں۔ نماز کی پابندی ہو، اخلاق کی، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، گھر والوں سے اخلاق اچھے ہوں، باہر والوں سے اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔